نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 23 سے ہم پڑھیں گے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس رکوع میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْم، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی؟ تمہارا الہ وہ ہے، اس کو چھوڑ کر تم ود، سوا، یعوق، یعوث، نصر، یہ تم نے اپنے جو بت گھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، ہم یہ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، ہر قوم نے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اور ہر قوم کے سردار ہی آگے آئے، آڑے آئے۔ مالا، سرداروں نے کہا، الذین، وہ، کفروا من قومی، جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری طرح کا، یہ بھی تو تمہاری طرح کا انسان ہی ہے۔ اور یہ دعویٰ کر کے نبی ہونے کا، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے فضیلت تم پر، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ لانزل ملائکہ، نازل کرتا اللہ فرشتوں کو، ما سمعنا بھذا، نہیں سنی ہم نے یہ باتیں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادوں میں۔ یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے ایک کے سامنے جھکو؟ یہ ہمارے باپ دادا تو یہ باتیں نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تو کہتے تھے ان کے آگے رکھو پھر یہ آگے پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا، آگے پڑھیں گے، اسی صورت میں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ کیوں تم ان کے سامنے جھکتے ہو، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائی ہوئی مورتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کو وہ زمین و آسمان کا خالق، مالک، سب کچھ یہی سمجھتے تھے۔ بار بار اس صورت میں آگے آئے گا، سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، پوچھو۔ تو پھر ان سب کو کس چیز سے روکا گیا؟ اسی عقیدے سے کہ وہ کہتے تھے کہ سب کچھ کرتا تو اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہماری ان کے واسطے اور وسیلے سے سنتا ہے۔ اسی لیے پورا قرآن ان کے لیے نازل ہوا اور ان کو روکا گیا کہ اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ہاتھ باندھنا، رکوع اور سجدہ کرنا، یہ عبادت ہے اور یہ ایک اللہ کے لیے خالص ہے، کسی اور کے سامنے یہ تم نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ باتیں تو پہلے سنی نہیں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، ہمیں تو لگتا ہے نہیں ہے یہ مگر ایک مرد جنہ جسے جنون ہے، یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ۔ پیغمبر کے بارے میں کہنے لگے فتربصوا بہ حتی حین، تم اس کے لیے ایک وقت تک انتظار کرو اس کا۔ قال رب انصرنی، تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فاوحینا الی، اللہ فرماتے ہم نے مدد کی، تو کیا کہا؟ اوحینا الی، وحی کی ہم نے ان کی طرف۔ اب یہاں تو مختصر ہے نا واقعہ، 950 سال تک نوح علیہ السلام باز کرتے رہے، یہ کہنا ایسے سوکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو 1 سال تک بھی نہ کریں، 900 سال تک، 900 سال تک نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، کہتے رہے، نہ مانے، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ نے پھر کہا کہ اصنع الفلک بأعیننا، آپ تیار کریں ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہمارے حکم پر، فإذا جاء امرنا، پھر جب آئے گا ہمارا حکم، وفارت التنور، اور پھٹ پڑا تنور، فاسلک فیہا، بس تو سوار کر اس کشتی میں، کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، جتنی بھی مخلوقات، جتنے بھی جانور ہیں، ان سب جانوروں کے جوڑا جوڑا جو ہے اس میں رکھو، تاکہ ان سے پھر آگے مخلوق، پھر جو ہے وہ آگے نسل چلے گی، اس کے صرف وہی انسان اور وہی چیزیں بچیں جو اس کشتی میں سوار ہوئیں، باقی زمین پر جو کچھ بھی تھا سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس پر سبقت لے گئی ہے بات، کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا وہ مسلمان نہیں ہوئے، جس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا بیٹا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا،
اور نہ بات کرنا، ولا تو خاطبنی، نہ مجھ سے بات کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، کہ بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں، مجھ سے ان کے بارے میں سفارش بھی نہیں کرنی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب بیٹھ جائے تو بھی اور تیرے ساتھی بھی، علی الفلک، کشتی میں، فقل، تو کہہ، الحمد للہ الذی، کہہ تو ساری تعریفیں اس رب کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات دے دی اس ظالم قوم سے، وقل رب انزلنی، اور تو کہے ربی، اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، کہ مجھے اتارنا برکت والی جگہ پر، وانت خیر المنزلین، اور بے شک تم بہترین اتارنے والا ہے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وان کننا لمبتلین، اور بلا شبہ یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد کئی دوسرے لوگ، فارسلنا فیہم رسولا، اور پھر بھیجا ہم نے ان میں رسولوں کو بھی بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔